دو رائے میں خوش آمدید. میں ہوں سید باقر سجاد اور آج میرا ساتھ دے رہے ہیں اسد رحیم. پروگرام کے پہلے حصے میں بات کریں گے آج کے دن بین الاقوامی میڈیا سمیت پاکستان میں بھی گردش کرتی اس خبر کی جس نے ملک میں ایک بحث چھیڑ دی. اسرائیلی صحافی کی جانب سے کیے گئے چند ٹویٹس کہ اسرائیل سے اسلام آباد آنے والے پرائیویٹ طیارے کی آمد کا دعویٰ کیا گیا. گو کہ حکومت پاکستان کی جانب سے اس کی واضح تردید کی جا چکی ہے، مگر اپوزیشن کی جانب سے دال میں کچھ کالا ہے کی بحث جاری ہے. اس معاملے پر حکومت کی جانب سے تردید کیا کافی ہے؟ اس کے ساتھ اس پر بھی بات کریں گے کہ اسرائیلی صحافی کی جانب سے خبر پھیلانے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے. اور دوسرے حصوں میں بات کریں گے وسل بلوئر ایکٹ کی اور کچھ ڈپلومیٹک اپوائنٹمنٹس کی. اور یہ جو آج سارا دن جو ایک بحث چلتی رہی ہے اس کو لوگوں نے اپنے پولیٹیکل لینس سے زیادہ دیکھنے کی کوشش کی ہے اور اب ہم اس کو ایک غیر جذباتی انداز میں ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے. اور آج ہمارا ساتھ امتیاز گل صاحب دے رہے ہیں. امتیاز گل صاحب، ابھی ذکر جیسے ہوا کہ ہر طرف سے اس کی تردید آ چکی ہے. آپ کے انفارمیشن منسٹر یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم اسرائیل کے ساتھ خفیہ مذاکرات نہیں کر رہے یا نہیں کریں گے، اور دوسری طرف سے فارن منسٹر نے بھی اس بیان کو لغو اور بے بنیاد قرار دے دیا ہے. اور ایک منسٹری آف انفارمیشن کے انہوں نے ایک اکاؤنٹ بنایا فیک نیوز بسٹر. اس نے تو بلکہ کہہ دیا یہ تو پاکستان میں جو آج ہم کشمیر ڈے منا رہے ہیں، بلیک ڈے کشمیر کے نام سے، اس کے خلاف ایک سازش ہے. کیا ان تردیدوں سے آپ مطمئن ہیں؟ دیکھیے، پاکستان کے شہری کے طور پہ میرا خیال ہے ہمیں مطمئن ہونا چاہیے. اگر حکومت کہہ رہی ہے تو حکومت پہ اعتبار بھی کرنا چاہیے. اگرچہ ہماری حکومتوں کا ریکارڈ اچھا نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے اگر تردید کر دی ہے تو اس کے ساتھ یہ معاملہ ادھر دفن ہو جانا چاہیے. اپوزیشن نے تو یہ معاملہ اٹھانا ہے کیونکہ ان کا کام ہی یہی ہے. چاہے بھلے اچھا کام ہو، اگر حکومت دائیں جائے گی وہ کہیں گے آپ بائیں کیوں نہیں گئے، بائیں جائیں گی تو کہیں گے دائیں کیوں نہیں گئے. امتیاز صاحب، یہ ایک بڑا پرنسپل ہماری اس پہ ایک پوزیشن رہی ہے فلسطین کی وجہ سے، تو وہ کوئی اتنا سمپل مسئلہ نہیں ہے کہ اپوزیشن کے اس کی کرٹیسزم. لیکن اگر ہم وہ صحافی کے بھی ٹویٹس پڑھیں تو اس نے تو بالکل ایلیبریٹ کر کے بتایا کہ کس طرح سے ایک پرائیویٹ بزنس جیٹ ٹیل اویو سے نکلتا ہے، عمان میں لینڈ کرتا ہے، 5 منٹ کے بعد دوبارہ ایک نئے کال سائن کے ساتھ اسلام آباد روانہ ہو جاتا ہے، 10 گھنٹے اسلام آباد میں لینڈ کرتا ہے. یہ 24 تاریخ کی صبح 5:40 پہ لینڈ کیا، 10 گھنٹے بعد دوبارہ ٹیل اویو لوٹ جاتا ہے وایا عمان. تو یہ اس نے تو بڑا ایلیبریٹ. تو کیا اسی طرح سے ہماری گورنمنٹ کی جو ڈینائلز ہیں وہ اسی طرح سے سٹرونگ ہیں؟ دیکھیے، اگر کل کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ واقعتاً ایسا ہوا ہے اور وہ ہماری حکومت اس سے انکار کرتی رہی ہے تو ظاہر ہے بڑی خفت کا باعث ہے، اور یہ ایک اور میرا خیال ہے مس سٹیپ ہوگا اس حکومت کے لیے. اگر کوئی معاملہ ہوا ہے تو میرا خیال ہے اس کو قبول کرنے میں کوئی آر نہیں. تو اس میں بہت ساری وجوہات سے ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ، لہٰذا اگر ہوا ہے تو حکومت کو اس کی وضاحت کرنی چاہیے تھی نہیں. اور کم از کم ابھی تک انہوں نے جب انکار کیا ہے تو اب اس سے زیادہ آپ کیا کر سکتے ہیں جب تک کہ آپ کوئی دوسری پارٹی اس کے حوالے سے کوئی ٹھوس ثبوت سامنے لے کے نہ آئے. اسد، ہم اسی پہ بات آپ سے کریں گے کہ آپ نے جیسے میں نے آپ کو اس کا فیک نیوز بسٹر کا جو ابھی تازہ انیشیٹو ہے منسٹری آف انفارمیشن کا، اس نے کہا کہ اس کے پیچھے ہمارے بلیک ڈے کو سیبوٹائز کرنا ہے. لیکن اگر ہم اس کو ویسے دیکھیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کچھ اور عوامل یا اس کے پیچھے کچھ اور اس کی کنسیڈریشنز ہو سکتی ہیں کہ اس خبر کو بریک کرنے کا، یا یہ محض ایسے ہی ایکسیڈنٹلی یہ صحافی اس فلائٹ ریڈار جو ایک فلائٹ ٹریکنگ ویب سائٹ ہے اس کے اوپر گیا اور اس نے ایک بزنس جیٹ کو فالو کرنا شروع کر دیا اور پھر اس طرح ایک بڑی خبر اس نے بریک کر دی؟ باقر صاحب، اس میں ایکسیڈنٹل تو مجھے کچھ خاص لگ نہیں رہا. ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ صحافی صاحب شاید بعد میں اس چیز کی تردید کریں اور اس کو وڈرا کر لیں، لیکن جب تک وہ ہوتا ہے ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ جو صحافی ہیں یہ ہارٹس سے تعلق رکھتے ہیں. ہارٹس اسرائیل کا ایک بہت ایک پرانا اور مانا ہوا اخبار سمجھا جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ایک انہوں نے کوئنسیڈنٹلی ایک جہاز کو ٹریک کرتے ہوئے اس خبر کو بریک کر دیا ہے. اس کے پیچھے بھی کچھ عوامل ہیں، اور وہ عوامل ہیں کہ کچھ دہائیوں سے اسرائیل چاہ رہا ہے کہ مسلمان ممالک، اور مسلمان ممالک میں سے کیونکہ پاکستان کی جو ایک خطے میں بھی ایک پوزیشن ہے ایز اے نیوکلیئر آرم سٹیٹ بھی، اور اس کی جو پاپولیشن ہے وغیرہ وغیرہ، بہت ایسے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے پاکستان از کنسیڈرڈ اے ویری سگنیفیکنٹ اسلامک ریپبلک. اسرائیل چاہتا ہے کہ پاکستان کی طرف سے اس طرح کی ریکگنیشن
ہو، لیکن اگر ہم ماضی میں بھی دیکھیں تو 2005 میں جب پرویز مشرف صاحب کا دور تھا تو خورشید محمود قصوری صاحب نے جو واحد ملاقات کی بھی تھی اسرائیل کے فورن منسٹر سے، تب انوائرمنٹ بہت زیادہ مختلف تھا. تب غازہ سے ایریل شرون کی حکومت نے ڈس انگیج کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور اس مومنٹم میں پھر پاکستان نے یہ ایک طرح سے ایک گڈ فیتھ جیسچر کے طور پہ ہاتھ بڑھایا تھا اور اسرائیلیوں نے اس کو تھاما تھا. 2005 کے بعد سے کوئی پبلکلی ایکنالج ملاقات آپ کے وزراء خارجہ نے نہیں کی، اور وہ ایک وجہ سے کی ہے. حالانکہ اسرائیلی انٹیلیجنسیا کی طرف سے بہت کوشش کی جاتی ہے کہ پاکستان اور اسرائیل کو جوڑا جائے بطور وہ ریاستیں جو ایک نظریے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں، جیوگرافی اور سیاست کی وجہ سے نہیں. دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے. چودھری ظفر اللہ صاحب کی آپ تقریر کو لے لیں، ہمارے باقی جو ہماری جو انٹیلیجنسیا ان کی بھی آپ باتیں سن لیں. اسرائیل اسینشلی ایک قبضے کے طور پہ ایک ریاست بنا ہے، جو زرنوکا بھی تھا جس میں تمام پیلسٹینینز کو آپ نے ایوکٹ بھی کیا تھا. وہ ایک اپارتھائڈ سٹیٹ ہے. پاکستان فضول میں اس کو نہیں کہتا اپنے پاسپورٹس پہ کہ ہم اس ریاست کو ریکگنائز نہیں کرتے، لیکن اگر آپ ایک ثالث کے طور پہ یا آپ ایک ایمبیسڈر کے طور پہ ان کے ٹائز کو کنسولیڈیٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ ویسے باقی مسلمان ممالک سے تو نہیں ہوا، نہ جارڈن سے ہوا ہے، نہ باقی عرب ممالک سے ہوا ہے. دیکھ لیں، کوئی خاص پاکستان کا مجھے نیکسس نہیں نظر آ رہا، چاہے وہ اسٹریٹجک ہو چاہے وہ مورل ہو ریاست اسرائیل کے ساتھ، اگر ہم اس کو ریاست تسلیم بھی کر لیں. نہیں، ابھی اسد جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ یہ ایک جو اگر اس کو ہم اس کے اوپر پریزیوم کر بھی لیں کہ یہ جہاز آیا ہے، تو وہ آپ اس کا کانٹیکس دیکھیں کہ عمان کے ساتھ ان کا پہلا تقریباً 20 سال میں کہہ رہے ہیں کہ پہلا کانٹیکٹ ہوا ہے. نیتن یاہو وہاں 20 سال بعد عمان پہلی دفعہ گئے ہیں. تو اس کانٹیکس میں بھی دیکھیں کہ شاید وہ اس خطے میں لوگوں سے دوسرے ممالک کے ساتھ ایک آؤٹ ریچ شروع کر رہے ہوں. تو اپنا گل صاحب، آپ یہ جس طرح آپ نے بھی پہلے ذکر کیا کہ اگر یہ بعد میں بات نکلتی ہے تو کہ یہ جہاز آیا تھا یا اس طرح کی ملاقاتیں ہوئی تھیں، تو یہ ان کے لیے خفت کا باعث ہوگا، شرمندگی کا باعث ہوگا. لیکن ویسے کچھ پرسیپشن اس طرح سے بھی ہے کہ جب ریاست کے تمام ادارے ایک پیج پہ ہوں تو کھرا سچ نکلنا ذرا مشکل ہوتا ہے. کیا آپ اس چیز کے قائل ہیں کہ جب ان میں ڈیفرنسز ہوں تبھی ہمیں اس طرح کی خبروں کی جو لیکس آتی ہیں اور ظاہر ہے جو فریقین ہیں پھر ایک دوسرے کے خلاف بمباری میں مصروف رہتے ہیں، تو جہاں جس کو مواد ملتا ہے ان کے دوسرے کے خلاف پھینکتے ہیں. لیکن دیکھیے، جو ابھی اسد نے بات کی، 2005 میں جب جنرل پرویز مشرف نے جوئش کانگریس سے خطاب کیا نیو یارک میں، پھر قصوری صاحب نے ان کے چند مہینے کے بعد استنبول میں ملاقات کی اسرائیلی وزیر خارجہ سے. اور یہاں میں ایڈ کر دوں وکی لیکس کا بھی کہ وکی لیکس نے کہا تھا کہ موساد نے سی آئی سے کہا تھا کہ مشرف صاحب کو رہنے دیں، ان کو حکومت میں قائم. مجھے اس کا نہیں پتہ، لیکن میں آپ کو اپنا بتاتا ہوں کہ شمون پیریز جو سابق وزیر اعظم ہے، میری ان سے ملاقات بھی ہوئی. ایک اور کانٹیکٹ پتہ چل رہا ہے پاکستان. تو اس ملاقات میں ان سابق وزیر اعظم نے یہ کہا کہ دیکھیے، ہمارا پاکستان کے ساتھ کوئی براہ راست جھگڑا نہیں ہے، ہمارے ایک بزنس لیول پہ یو اے ای کے ساتھ تعلقات ہیں، اردن کے ساتھ ہیں، عمان کے ساتھ ہیں، تو ہم پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات کیوں نہیں؟ اسے ہمارا آپ سے کیا براہ راست جھگڑا ہے؟ جن لوگوں کا جھگڑا ہے ہمارے ساتھ، ہم نے تو ان کو انگیج کیا ہوا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ جو کام 2005-06 میں شروع ہوا ہو، اب اس کی طرف ایک بار پھر انہوں نے قدم بڑھایا ہے ڈپلومیسی کے ذریعے. شاید اسرائیلی امریکی مل کے اس علاقے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان کو شاید انگیج کرنا چاہتے ہوں. اور اگر واقعتاً یہاں پہ کوئی آیا ہے تو بھی پتہ چل جائے گا کچھ دن میں. اسد، ویسے یہ اسپیکولیٹ کرنا تو مشکل ہے کہ اس بزنس جیٹ پہ آیا کون. اگر یہ بھی ہم پہلے تو ایک مفروضہ ہے کہ وہ آیا ہے، اور جیسے اس نے صافی نے کلیم کیا بالفرض وہ آیا ہے، تو اس بزنس جیٹ کی ہمیں پیسنجر لسٹ نہیں پتا. لیکن کیا ہم اس کے آنے کو جو جیو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس ریجن میں ان کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں؟ جناب، جوڑ تو سکتے ہیں، لیکن جس طرح امتیاز صاحب نے ابتدائیے میں فرمایا، بالکل درست فرمایا کہ حکومت وقت نے تردید کر دی ہے. اس تردید کو ہمیں ایٹ فیس ویلیو لے لینا چاہیے. اگر بعد میں اس طرح کی کوئی ڈیولپمنٹ ہو تو ہم پرزیوم کر سکتے ہیں یہ ہوا تھا. لیکن دوسری جانب سے جس طرح آپ نے بات کی کہ خطے میں کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اگر آپ مڈل ایسٹ میں دیکھ لیں تو ابھی کیونکہ ہم بات کر رہے تھے ایریل شرون کی اور پرویز مشرف صاحب کی، اس دور میں کچھ
بہتری آئی تھی, تعلقات میں کشیدگی کی کمی ہوئی تھی. اسد, آنے والے دنوں میں یقیناً ہمیں اس کے بارے میں پتہ چلے گا کہ کیا اس ریلیشن شپ میں کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. ناظرین, اس کے ساتھ ہی بریک لیتے ہیں, اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو وسل بلورز ایکٹ کے بارے میں, بل کے بارے میں بات کریں گے. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں بات کریں گے کرپشن کے خاتمے کے لیے حکومت کی جانب ایک نئے بل کی تیاری پر. وفاقی وزیر قانون نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ کرپشن کے خاتمے کے لیے وسل بلور کا قانون لایا جا رہا ہے, جس کے تحت کرپشن کی نشاندہی کرنے والوں کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا اور ان افراد کو وصول کی گئی رقم سے حصہ بھی دیا جائے گا. کیا حکومت تجویز کردہ بل اسمبلی سے پاس کرا پائے گی؟ ساتھ ساتھ اس پر بھی بات کریں گے کہ کرپشن کا خاتمہ تو تقریباً تمام سیاسی جماعتوں کا نعرہ رہا ہے, مگر کیا وجہ ہے کہ اس پر عمل درآمد نہیں کیا جا سکا؟ امتیاز گل صاحب, یہ ابھی جیسے آپ نے سنا وسل بلور پروٹیکشن اینڈ ویجیلنس کوآرڈینیشن بل اب لایا جا رہا ہے. اس سے پہلے بھی ہمارے پاس 2017 میں ہماری یہاں پہ ایک ایکٹ پاس کیا گیا, اس کو کہتے ہیں پبلک انٹرسٹ ڈسکلوجر ایکٹ, جو بھی اس کا بھی مقصد یہ تھا کہ کسی طرح سے اگر آپ کی نظر میں کوئی کرپشن کا یا مس یوز آف اتھارٹی کا کوئی انسٹنس ہے تو آپ نظر میں لائیں تو اس کو پروزیکیوٹ کیا جائے گا. کیا ایک دوبارہ سے قانون لانے کا, جبکہ پہلے والے کی ابھی تک کوئی امپلیمنٹیشن ہمارے سامنے کوئی واضح نظر نہیں آئی, تو کوئی اس سے فرق پڑے گا؟ دیکھیے, تو میرا خیال ہے بہت سارا دار و مدار نیتوں پہ ہوتا ہے, اور نہیں, اس کے لیے کیا پورا نیا قانون لانا پڑے گا؟ کیونکہ آپ کے پاس پہلے سے ہی وہ وسل بلور قانون میں ترمیم ہو جائے گی. مطلب دیکھیں نا, قوانین ماہرین اس پہ کام کر رہے ہیں, ہم تو ماہر قانون نہیں ہیں, نہ آپ ہیں نہ میں ہوں. چلے پھر اب وہ وزیر قانون صاحب کی زبانی ہی سن لیتے ہیں. لا ہے جو کہ ہم انٹروڈیوس کرنے جا رہے ہیں, جو انفارمیشن ہے کرپشن کی انفارمیشن, اس میں ایک اس کو انسینٹیوائز بھی کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی ایسا وسل بلور ہے جو کہ اس قسم کی انفارمیشن دیتا ہے اور اس کے کانسیکوینس میں ریکوری ہوتی ہے, تو اس میں 20% کا ریوارڈ دیا جائے گا اس آدمی کو یا ان لوگوں کو جو پبلک انٹرسٹ میں کمپلینٹ آئے گی, تو ایک کمیشن بنے گی جو اس کو اسیس کرے گی. یہ جو ریفرنس فائل کرے گی وہ کمپلینٹ ہوگی نیب کے سامنے, FIA کے سامنے, SECP کے سامنے. یہاں پر وسل بلور کی سیکیورٹی ایک بہت بڑا ایشو ہوتا ہے, اور اب فروغ نسیم صاحب سے یہ بھی سنتے ہیں کہ سیکیورٹی کے حوالے سے وہ کیا پروپوز کرنے جا رہے ہیں. جو وسل بلور ہے اس کی آئیڈینٹی کو پروٹیکٹ کیا جائے گا, اس کو صیغہ راز میں رکھا جائے گا تاکہ وہ ایکسپوز نہیں ہو. کمپلیننٹ جو ہے پھر کمیشن خود بن جائے گی. کسی طرح کسی بدنیتی سے یا بھولے سے کسی آدمی کا نام جو ہے وہ افشاں ہو جائے, جو بھی رسپانسبل آدمی ہے اس قسم کی سیکریسی کو بسٹ کرنے میں, تو اس کے خلاف بھی کرمنل پروسیکیوشن ہے, اس کے خلاف پینلٹی بھی ہے, فائن بھی ہے. ہاں جی, اسد صاحب, آپ نے ابھی فروغ نسیم صاحب کو سنا, یہ تھوڑے سے قانون کا جو لانا چاہ رہے ہیں, وہ بل لانا چاہ رہے ہیں, اس کا اوور ویو وہ دے رہے تھے. تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو ڈسکلوجر ہوتا ہے, اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ کریج چاہیے. آپ بہت کچھ اپنی سیفٹی, اپنی سیکیورٹی, اپنی فیملی کی ویل بینگ سٹیک پہ لگا کے کرتے ہیں. یہ جو اس میں آپ کو پرومس کر رہے ہیں, سیکیورٹیز کر رہے ہیں یا انسینٹیوز دے رہے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں یہ کافی ہیں کہ لوگوں کو کنونس کر سکیں کہ وہ سامنے آ کے کرپشن کی نشاندہی کر سکیں؟ میں سمجھتا ہوں جناب, اس میں جو کمزوری ہے وہ وہی کمزوری ہے جو ہمارے تمام قوانین پہ لاگو ہوتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ قانون آپ کا ان لیٹر تو بالکل درست ہوتا ہے, لیکن اس کی عمل درآمد پہ پھر آپ کو رکاوٹیں دیکھنے کو ملتی ہیں. ابھی جس طرح وزیر قانون فرما رہے تھے, جو سب سے اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس وسل بلور کی شناخت کو محفوظ رکھ سکیں. اور ابھی یورپ کی جو عدالت انسانی حقوق ہے, انہوں نے لکسمبرگ کی عدالت نے اس کو افرم کرتے ہوئے یہی ابھی فیصلہ کیا ہے کہ جو آدمی وسل بلور کے کرائٹیریا میں فال کرتا ہے اس کو کوئی جو عدالت ہے کنوکٹ نہیں کر سکتی. ابھی پرائس واٹر ہاؤس کوپرز سے منسلک ایک امپلائی تھا جس نے ٹیکس ایویژن سکیمز کے حوالے سے کچھ ڈاکیومنٹس لیک کیے تھے, اور اب عدالت نے اس کے حق میں یہ فیصلہ کیا, اور فیصلہ اس لیے کیا ہے کیونکہ وہ وسل بلور کے کرائٹیریا کو میٹ کرتا ہے. یہاں معاملہ کچھ زیادہ پیچیدہ ہے کیونکہ ہمارے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں, ہمارا ایک وہ کمپنی کلچر جو ہے وہ ایوالو نہیں ہو پایا. آپ سیٹھوں کے وہ اس پہ رحم و کرم پہ اپنی یہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہو چاہے وہ
پبلک سیکٹر میں ہو. which brings us to the other point جو فروغ نسیم صاحب نے جس کا حوالہ دیا ہے کمیشن کا. اب وہ جو امپارشل کمیشن ہے اس کی جو کارکردگی ہے اس کو آزادانہ اور منصفانہ ہونا ہوگا. اور اس سچویشن میں بھی باقر صاحب کہ اگر آپ کا وسل بلوور نہیں ہے, آپ یو کے کا بھی لا اٹھا لیں تو جو وسل بلوور ہوتا ہے وہ پرسنل گریونس یا بلینگ یا اس کے اپنے کوئی جو ذاتی مفادات کی بنیاد پہ اگر وہ کمپلینٹ درج کرے تو وہ وسل بلوور کے کرائیٹیریا میں نہیں فال کرتا. پبلک انٹرسٹ کا کرائیٹیریا سیٹ ہوتا ہے کہ کیا آپ نے پبلک کو نقصان پہنچایا, تو تب یہ کمپلینٹ آپ کی مستند ہوتی ہے. تو یہ تمام عوامل ہیں جو میرے حساب سے اس قانون میں ایڈریس تو ہو رہے ہیں, لیکن اب ان کی عمل درآمد پر بھی مانیٹرنگ کرنی ہوگی. یہ امتیاز گل صاحب, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جتنے بھی ہمارے لاز ہیں ان کا وہ ہمیشہ سے ایک ٹریڈیشنلی امپلیمنٹیشن سائڈ پہ ویک رہے ہیں. اب جو پی ٹی آئی جو اپنے ایک کریڈٹ لیتی ہے اپنے تئیں کہ جب وہ کے پی میں تھے تو انہوں نے سب سے پہلے یہ وسل بلوور ایکٹ وہاں پہ 2016 میں انٹروڈیوس کیا, ساتھ ہی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ایکٹ بھی وہاں پہ انٹروڈیوس کیا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے نیچے جو کمیشن بننا تھا وہ جو باقی ان کا ٹینیور تھا اس میں وہ نہیں بنا. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم اسی ٹریجیکٹری سے جائیں تو کیا ہم پر امید ہو سکتے ہیں کہ یہ والا جو وسل بلوور ایکٹ وہ فیڈرل لا لا رہے ہیں وہ اس کو وہ امپلیمنٹ کریں گے اور اسی طرح سے جس طرح سے وعدہ کر رہے ہیں اس کو آگے لے کے چلیں گے؟ جی مجھے تو کافی امید لگتی ہے, اس لیے کہ اب اختیار ان کے پاس کافی ہے نا. اب صرف کے پی میں نہیں ہے, کے پی میں تو تھا ان کے پاس اختیار, کمیشن بنانے میں کیا پرابلم ہو سکتی ہے؟ جب کمپوزیشن بتا دی گئی لا کے اندر کہ اتنے ممبرز ہونے ہیں تو اس کے بعد تو نامینیٹ ہی کرنا ہے. دیکھیے مجھے نہیں پتا, ہم کوئی پی ٹی آئی کے ترجمان تو نہیں کہ انہوں نے کیوں نہیں بنایا, یہ تو انہیں سے پوچھا جانا چاہیے. یہاں پہ کے پی حکومت کا کوئی ترجمان ہونا چاہیے, اسے پوچھیں جو وجہ بتائیں گے آپ کو. لیکن اتنا مجھے ضرور معلوم ہے کہ گزشتہ 5 سال کے دوران کوئی بڑا مالیاتی اسکینڈل سامنے نہیں آیا. اس کی غالباً وجہ یہ تھی کہ یہ قانون وہاں پہ امپلیمنٹ کر دیا گیا تھا کہ جس کسی نے اگر کام غلط کیا ہو سکتا ہے اس کے اوپر اگر رپورٹ ہو گئی تو پھر آپ کو کمیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے, براہ راست ایک پولیس کیس جو ہے آپ کے خلاف نیب کے ذریعے یا ایف آئی اے کے ذریعے اس میں ہو سکتا ہے. اب اسی پروسیس کو میرا خیال ہے یہاں پہ مرکز میں تقویت ملے, کیونکہ پہلے ہی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو میرا کافی زور و شور سے کام کر رہے ہیں, اس میں بہت ساری گنجائش ہے. انہوں نے بہت سارے پروسیکیوشن نے فضول سے کیس بنائے ہوئے ہیں, بنیادی طور پہ آپ کو معلوم ہے جس قسم کے کمزور بنیادوں پہ کیس بنتے ہیں. لیکن ہمارے ٹرانزیشن میں ہے ہمارا ملک, پچھلے 70 سال سے ٹرانزیشن میں ہے, نئے قوانین آ رہے ہیں. کا ویو دے رہے ہیں میں تو اس لیے کہ 70 سال میں پہلی دفعہ میں دیکھا. ایک اور بھی ایک آج میں اسد نے پوائنٹ اٹھایا تھا کہ پرسنل گریونسز کی وجہ سے بھی لوگ وسل بلوور لا کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یا اس کو ابیوز کرتے ہوئے سامنے چیزیں لاتے ہیں. سابق صدر آصف زرداری آج پریس کانفرنس کر رہے تھے اور وہ بھی کہہ رہے تھے کہ جناب جو لوگوں کو اگر میرے سے تکلیف ہے تو دوسروں کو اس میں بیچ میں پھنسانے کی خام خواہ پھنسایا جا رہا ہے تو میرے ساتھ آ کے نپٹ لیں. تو اسد آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو اس میں جو ہمارے یہاں کیا ٹینڈنسی زیادہ ہے اس طرح کی ابیوز کرنے کی, یا اکاؤنٹیبلٹی کو ہم اپنے ضرورت کے مطابق مولڈ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جہاں ہمارا فائدہ ہے ہم اس کی سپورٹ کرتے ہیں اور جہاں اس کو کہیں کہ جی ہمارے خلاف یہ استعمال ہو رہی ہے؟ باقر صاحب آپ نے بہت ہی خطرناک سوال مجھ سے کیا ہے. میں ایک وضاحت کرتا چلوں کہ یہ ایک نقطہ تو ہے کہ آپ اس قانون کو ابیوز کر سکتے ہیں اور آپ کے اپنے پرسنل گریونسز ہیں جو شاید جو انگلستان کا بار ہے کہ پبلک انٹرسٹ میں جب کمپلینٹ بنتی ہے تو تبھی آپ وسل بلوور بنتے ہیں, اس پہ شاید پورا نہ اتر پائیں. لیکن ادھر ہمیں ان ایکول پاور ریلیشنز بھی دیکھنے چاہیے. یہاں اس قانون کی اشد ضرورت ہے. اگر اکثریت کے جو گریونسز ہیں وہ جائز ہیں, وہ واقعی میں پبلک کو نقصان پہنچا رہے ہیں, تو ان میں ضرور ایک اقلیت ہوگی جو اپنے پرسنل گریونسز کے طور پہ اس قانون کو ابیوز کرے گی. تو ایک تو ہمیں پوری پکچر دیکھنی چاہیے. دوسرا, آصف زرداری صاحب کا یہ کہنا کہ جی آپ اور لوگوں کو کیوں بیچ میں شامل کر رہے ہیں, ان کے اس کا کانٹیکسٹ اتنا زیادہ مختلف ہے. وہ اس لیے ان لوگوں کو شامل کر رہے ہیں کیونکہ وہ آپ کے کنفیڈریٹس ہیں. آپ پہ جو الزام ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اس جرم میں آپ نے یہ شمولیت اختیار کی. وہ لوگ اس جرم میں ملوث ہیں, اس لیے ان کا نام ساتھ آپ کے جوڑا جا رہا ہے. کار اور سہولت کار. نہیں اسد, میرا جو کوسچن تھا وہ یہی تھا کہ یہاں پر کہ آپ جب اکاؤنٹیبلٹی کی زد میں کوئی آتا ہے تو وہ فوراً اس چیز کا کور لیتا ہے کہ جی مجھے تو وکٹمائز کیا جا رہا ہے. یہاں پر بھی آصف زرداری صاحب کا اور دیگر جو لوگ نیب کی اس میں آئے ہیں
اس میں پھنسے ہیں نیب کے نیٹ میں، تو وہ سب کے سب اس چیز کے پیچھے آنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی ہمیں وکٹمائز کیا جا رہا ہے. تو میں اس کا صرف کنیکشن اس طرح سے جوڑنے کی کوشش کر رہا تھا. میں ادھر بھی مختصراً کہوں باقر صاحب، وہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمیں وکٹمائز کیا جا رہا ہے، لیکن اگر ہم ود ان دا وسل بلوئرز ایکٹ اس چیز کو دیکھیں، آپ اتنی بڑی کمپنی ہیں یا اتنے بڑے کارپوریشن ہیں یا اتنی بڑی آپ وفاقی یا صوبائی وزارت ہیں، اگر ایک ادنا سا امپلائی جس میں اتنی جرت ہے کہ وہ آپ کے خلاف کمپلین کر رہا ہے، میرے حساب سے سر مجھے یہ وکٹمائزیشن نہیں لگتی. میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر وہ آدمی پھر بھی ایک کمیشن کے سامنے جا کے آپ کے خلاف کمپلینٹ کر رہا ہے، وہ وکٹمائزیشن نہیں ہے، وہ بلکہ آپ کے اپنے فائدے کی بات کر رہا ہے. وہ ڈاکیومنٹس میں اگر کنیکشن ثابت ہو جاتا ہے کہ کس نے کس کو فون کیا، کس کے کہنے پہ پیسے ایک دن میں 20 کروڑ 15 کروڑ صرف فون کالز پہ اگر ٹرانزیکشن ہوئی ہے تو وہ تو ثابت ہو سکتا ہے. پھر تو سب پکڑے جائیں گے نا. مینیجر اس میں انوالو ہوگا جس نے اس پہ سائن کیے ہوں گے، جس نے نکلوائے ہیں وہ اس میں انوالو ہوگا، جس کے کہنے پہ تھے وہ تو نشاندہی پہ سامنے آئے گا. جی گل صاحب، جیسا اسد کہہ رہے تھے نا کہ اس میں پبلک انٹرسٹ کا ایلیمنٹ کافی ہے کہ جی اس کے اوپر ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ جی یہ کیس وسل بلوئر کے نیچے ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اس کو کور کرنا چاہیے کہ نہیں. لیکن اس میں ہم امید کرتے ہیں کہ جب حکومت اس کو آگے بالکل لے کے پارلیمنٹ میں جائے گی تو اس پہ ایک پبلک ڈیبیٹ ضرور کرے گی، اور نہیں کہ ہریڈلی جا کے وہاں پہ جا کے پریزنٹ کر دے گی. تو اس کے ساتھ ہی ہم ایک بریک لیتے ہیں، اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ ڈپلومیٹک اپوائنٹمنٹس کی بات کریں گے. ویلکم بیک. آخر میں بات کریں گے تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے سفارتی سطح پر اہم تبدیلیوں کی. حکومت نے برطانیہ اور امریکہ سمیت بہت سے اہم ممالک میں نئے سفیر تعینات کرنے کا اعلان کیا ہے. وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ حکومت نے کسی دباؤ کے تحت یہ فیصلہ نہیں کیا، بلکہ وزیر اعظم سے مشاورت کے بعد فیصلہ کیا گیا. سفارتکاروں کی تبدیلی کے ساتھ پاکستان کے بیرونی دنیا کے ساتھ تعلقات میں مثبت تبدیلی کے امکانات کتنے ہیں، اس پر بات کریں گے. امتیاز صاحب، ہم نے دیکھا کل انہوں نے ایک کافی زیادہ ڈپلومیٹک اپوائنٹمنٹس کی ہیں سفیروں کی سطح پہ، اور یہ پہلا گروپ ہے جو انہوں نے اپوائنٹ کیا. اور جس طرح میری اطلاعات ہیں کہ تقریباً 25 سے 26 سفیر جو اس وقت ہیں وہ ریٹائر ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ جو سیاسی اپوائنٹیز تھے ان کو وہ ہٹا رہے ہیں. تو کافی زیادہ انہوں نے اپوائنٹمنٹس کرنی ہے. امید ہم یہی کرتے ہیں کہ یہ ایک اچھی شروعات ہے کہ یہاں پر کیریئر ڈپلومیٹس کو اپوائنٹ کیا جا رہا ہے. تو اس سلسلے کو وہ جاری رکھیں گے، اور جس طرح کہ پی ٹی آئی کی وہ ایک وہ ہے کہ یو ٹرنز بہت لیتی ہے، وہ یہاں پر ہم نہیں دیکھیں گے. لیکن اس ڈیبیٹ پر آتے ہوئے کہ یہ بہت پرانی ڈیبیٹ ہے کہ پولیٹیکل سفیر ہونا چاہیے یا کیریئر ڈپلومیٹ ہونا چاہیے، یہ بہت پرانی ہے. دونوں نے بالآخر حکومت وقت کا ایجنڈا آگے کرنا ہوتا ہے، اس کی فورن پالیسی کو لے کے آگے چلنا ہوتا ہے. کتنا فرق پڑتا ہے کہ کیا اگر ایک سیاسی سفیر ہو یا ایک کیریئر ڈپلومیٹ ہو؟ دیکھیے، اس سے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے. بنیادی طور پہ جو کسی بھی حکومت کے حوالے سے بیرونی دنیا کا ایک تشخص ہوتا ہے، ایک تصور ہوتا ہے، وہی ڈیفائن کرتا ہے ہماری ڈپلومیسی کو. امریکہ کے ساتھ تعلقات اسی وجہ سے خراب ہیں. بھلے وہاں پہ کوئی بھی سفیر گیا ہو، پاکستان کے حوالے سے امریکہ کا بیانیہ ایک ہی رہا ہے، اور وہ ابھی ہم نے 17-18 تاریخ کو بھی واشنگٹن میں بھی سنا. حالانکہ ہمارے ایک سفیر گئے تھے، ایسے سفیر جن کے بارے میں پچھلی حکومت نے کہا تھا کہ وہ آ کے بالکل ایسی کی تیسی کر دیں گے اور بہت ہمارے تعلقات بہتر ہو جائیں گے. لیکن ہم نے جو وہاں جا کے باتیں سنی تو اس سے کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ ہمیں بڑی کھری سنائی انہی کے ایک نائب وزیر خارجہ نے. تو میرا خیال ہے کہ حکومتوں کو اپنے اندر جو خاص طور پہ ہماری حکومت کو یہاں پہ جو فشار نظر آتا رہا ہے ماضی میں دو چیزیں اس میں آتی ہے نا، کہ ایک ان کی کیپیبلٹی کہ جناب وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے. ایک یہ ہوتا ہے کہ ان کے ایک اچھی ریپو ہے لیکن اس کا فائدہ ملک کو نہیں ہو رہا ہے. تو یہاں جو آپ امریکہ کا کیس بیان کر رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان میں سے کون سی جو مسئلہ درپیش تھا، کہ ان میں کیپیبلٹی کا ایشو تھا یا وہ ڈیلیور نہیں کر پائے، ان کو ٹرانسلیٹ نہیں کر سکے اپنی گڈ ول کو، پاکستان کی پرسیپشنز کو بہتر کرنے کے لیے؟ اس کا بنیادی وجہ تو اس کی پاکستان کا جو تشخص ہے، پاکستان کے حوالے سے امریکہ کا بیانیہ ہے جس پہ باقی دنیا بھی یقین کرتی ہے. دوسری بات البتہ کیپیبلٹی کی بھی ہے. ہم نے کئی سفیروں کو دیکھا ہے وہ اپنے
جو اصل ان کا کام کرنے کا ہے وہ کرنے کی بجائے اپنے دفتروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے باہر بھی جاتے ہیں لیکن آپ بہت سارے ایشوز ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کام نہیں کر پاتے کر رہے ہمارے سفیر. جیسے آپ اسلام آباد میں جرمنی کے سفیر کو آپ دیکھیں, وہ پاکستان کے کونے کونے میں جا کے کبھی کڑھائی کھا رہے ہیں, کبھی خربوزہ کھا رہے ہیں روڈ سائڈ پہ جا کے. تو وہ اصل یہ کام ہوتا ہے, بجائے اس کے کہ ایک میگزین میں آپ اپنی 40 تصویریں چھپوا دیں سفارت خانے کی طرف سے ہمارے پیسوں پہ. اسی بحث کو آگے لیتے ہوئے میں آپ کا جو رائے جاننا چاہوں گا کہ جو پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں, کیا اس کو ہم ایک طرح کا پولیٹیکل ریوارڈ دیکھ سکتے ہیں؟ کیونکہ یہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو حکومت ہوتی ہے وہ اپنے الائز کو یا اپنے جو ان کے ساتھ رفقائے کار ہوتے ہیں ان کو ریوارڈ کرتی ہے, اور امریکہ میں تو اس کو پولیٹیکل برائب کے طور پہ بھی دیکھا جاتا ہے. ہمارے ہاں ایک مائنورٹی ڈسکریشن ہے کہ آپ سیاسی تقرریاں کر سکتے ہیں, لیکن وہ بھی مائنورٹی میں ہوتے ہیں, زیادہ تر تو کیریئر ڈپلومیٹس ہی رہیں گے. لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے باقر صاحب کہ وی آر مسنگ دا فارسٹ فار دا ٹریز. آپ کی جو خارجہ پالیسی ہے اس میں جو بنیادی کوتاہیاں ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کیونکہ آپ نے سیاسی تقرریاں کی ہیں. حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیاسی تقرریوں سے آپ کا اوورآل جو بیانیہ ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے کیونکہ ان لوگوں میں وہ پروفیشنل ڈپلومیٹس کی قابلیت نہیں ہوتی. آپ چاہے جس طرح سے بھی آپ نے کان کو پکڑنا ہے آپ کر لیں. لیکن آگے بڑھتے ہوئے سر ہماری خارجہ پالیسی ایک وجہ سے اس کا جو نتیجہ ہے, ہمارے جو 4 ہمسائے ممالک ہیں ان میں سے 3 ہم سے ناراض ہیں. عالمی سطح پہ پاکستان کی بات کوئی سننے کو تیار نہیں ہے, اور وہ 2 ایشوز کی بنیادوں پہ ہے. ایک تو ہے آپ کی قومی سلامتی کی پالیسی جو کچھ کالعدم تنظیموں کو ٹالریٹ کر رہی ہے, کچھ کالعدم تنظیموں کو پنش کر رہی ہے, اور جو دوسرا ہے سر وہ ہے کہ سفارت نہیں تجارت کے طور پہ اب ممالک آپ کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں. جب تک آپ کی معیشت کا اتنا برا حال ہوگا, جب تک پاکستان اکنامکلی انوائبل ٹریڈنگ پارٹنر سمجھی جائے گی, جو سب سے پوچھتی ہے کہ جی آپ ہمیں سافٹ لونز دیں, اور سب کو کہتی ہے کہ جی آپ ہمیں ایک وے آؤٹ دکھائیں. ابھی پھر سے ہم IMF کی طرف جا رہے ہیں, ابھی سعودی عرب نے ہمیں پھر سے بیل آؤٹ کیا ہے. یہ تجارت سے تعلق رکھتا ہے اور یہ ہماری قومی سلامتی سے تعلق رکھتا ہے. جب تک ہم ان 2 چیزوں سے آپ کسی طرح سے فریش تھنکنگ نہیں لائیں گے, ان چیزوں کو ریفارم نہیں کریں گے, تو آپ کی خارجہ پالیسی کا یہی حشر رہے گا, آپ کا فورن آفس ان میکرو فورسز کے رحم و کرم پہ رہے گا. یہ امتیاز صاحب اسی جو ڈیبیٹ کا دوسرا رخ ہے جس پہ کبھی بات نہیں ہوئی کہ ہمیشہ سیاسی اپوائنٹمنٹس کی بات ہوتی ہے, جو حکومت آ کے چند لوگوں کو اپوائنٹ کرتی ہے وہ بڑی تھوڑی ہے, لیکن جو اوورال 20% کا کوٹا ہے اس میں سے ایک سائزیبل نمبر آپ ایڈ فوجی لے جاتے ہیں. اس کے بارے میں جو ملٹری اپوائنٹمنٹس ہیں وہ ان کے اوپر کوئی نہیں بات کرتی. اگر آپ کے یہ چند خاص ملکوں میں آپ ہمیشہ دیکھیں گے کہ ایک ریٹائرڈ فوجی کوئی سفیر لگایا جاتا ہے. اگر آپ کا وہاں پر ڈیفنس ریلیشن شپ بہت ہی امپورٹنٹ ہے تو وہ آپ ڈیفنس ایڈوائزر, ڈیفنس اٹیچی, ڈیفنس کاؤنسلر اور بھی بہت سے عہدے ہیں جن کے ذریعے چلا سکتے ہیں. لیکن کیا ہمیں فوج کے لیے ایک علیحدہ کوٹا رکھنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے بنیادی طور پہ تو ضرورت نہیں ہے. یہ ایک جنرل ضیاء الحق نے ہمیں ایک تحفہ دیا تھا, اور میرا خیال ہے کہ جو حکومت سیاسی حکومت مستحکم ہوتی ہے ان کو یہ استحقاق اپنے پاس رکھنا چاہیے کہ انہوں نے کس کو تعینات کرنا ہے. یہ حکومتوں کا استحقاق ہوتا ہے. اب جنرل بڑے محترم ہیں, پاکستان کی حفاظت میں مصروف رہتے ہیں, انہوں نے اچھی خدمات انجام دی ہوتی ہیں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ ان کو آپ سفارتکاری کے طور پہ بھی باہر بھیج دیں. ان کے لیے ان کے کرنے کے بہت سارے اور کام ہیں. ملک کے اندر ہی بہت بڑی امپائر ہے, میرا خیال ہے ان کو وہاں پہ کھپایا جا سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ان کو باہر بھیجا جائے صرف ایک ریوارڈ کے طور پہ کہ چونکہ انہوں نے فوج کا کوٹا ہے. فوج کا کوٹا بھی کس نے مقرر کیا ہے؟ صاحب کا جرنیل نے کیا تھا. اس کو میرا خیال ہے پارلیمنٹ کے ذریعے آپ, لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر اس پہ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہوتا. آپ کر رہے ہیں بات میں, اب ہم نے شروع کیا ہے, اس کے اوپر دیکھتے ہیں کون اس کو آگے لے کے چلتا ہے. لیکن اسد یہاں پر اب جب ہم یہ سن رہے ہیں کہ جو اپوائنٹمنٹس اب نئی حکومت نے کی ہیں, اور وزیر خارجہ نے بھی اپنے جب یہ پریس کانفرنس کی تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم نے میرٹ کو اسٹرکٹلی آبزرو کیا. لیکن اگر ہم اس میں لسٹ میں دیکھیں تو 2 ایسے اشخاص ہیں. ایک کو پہلے ایک فورن پوسٹنگ سے ریکال کیا گیا تھا, ایک انکوائری کے بعد پاکستان واپس بلایا گیا تھا, اس کو بھی ایک ایمبیسیڈوریل پوسٹنگ دی گئی ہے. اور دوسرا ایک ہے ان کو کسی وجہ سے وہاں سے کیا جا رہا ہے اور دوسرے ملک بھیجا جا رہا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ان میں کوئی کوتاہی تھی تو یہ ان کو ایک طرح کا ریپریو نہیں دیا جا رہا؟ جناب, اگر ریپریو دیا جا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں غلط دیا جا رہا ہے. شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا بھی تھا کچھ سفیروں کے متعلق کہ ہم نے نوٹس لیا ہے اور اس پہ کارروائی ہوگی. اب وہ کارروائی کس طرح ہوئی, کیسے ہوئی, وہ فورن آفس
بہتر جانتی ہے. ہمارے جو ڈپلومیٹک آفیسر کور ہے اس میں بھی وہی آپ کو ایشو نظر آتے ہیں جو باقی بیوروکریسی میں دیکھنے کو ملتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ کوئی ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ کا اس طرح کا نظام نہیں ہے. جو سارا جو ایمفیسس ہے وہ ٹائم سرونگ پہ ہوتا ہے, سارا جو ایمفیسس ہے وہ ٹینیور پہ ہوتا ہے, سارا ایمفیسس ہوتا ہے کہ آپ کتنی دیر اسی نوکری پہ سب سے کم رسک لیتے ہوئے کسی طرح سے اپنا ٹینیور پورا کر دیں گے. تو یہ شاید ایک سول سروس ریفارم کا ایشو ہے. دوسری جو آپ نے بہت دلچسپ بات کی فوجی سفیروں کی, یہ کوئنسیڈنٹلی اسد درانی صاحب کی کتاب میں انہوں نے یہ کہا بھی ہے کہ جب وہ جرمنی کے سفیر, ابھی امتیاز صاحب نے ضیاء صاحب کا حوالہ دیا, لیکن محترمہ بینظیر بھٹو نے اسد درانی صاحب کو بھی جرمن ایمبیسڈر لگایا تھا, اور اس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو ایفیڈیوٹ دیا تھا نصیر اللہ بابر صاحب کو, جس میں تمام فہرست تھی آئی جی آئی کی بینیفیشریز کی مہران گیٹ کے سکینڈل میں, وہ اس لیے دیا تھا کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ جس حکومت نے ان کو بحال کیا تھا اور جرمن سفیر بنایا تھا کہ وہ انہی کے ساتھ کوئڈ پرو کو نہ کریں. تو آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ہمیں اپنے کچھ جو ایکس فوجی سفیر ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کی کیا کارکردگی رہی ہے اور کن وجوہات کی بنیاد پہ ان کو اس طرح نوازا گیا. ٹھیک ہے اسد صاحب, یہ ہمیں ایک اوور آل ایک اپنا ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہماری فورن پالیسی میں خامیاں کیا ہیں. صرف اس پولیٹیکل اور کیریئر ڈپلومیٹ کی ڈیبیٹ سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا وقت ختم ہوتا ہے, اور میری اور اسد کی طرف سے خدا حافظ, اور انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی, اور ہمیں اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. شکریہ.